السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین آمین یا رب العالمین۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 197۔ الحج اشہر معلومات فمن فرد فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ وتزودوا فإن خیر الزاد التقوی واتقون یا اولی الالباب۔ حج کے چند مہینے ہیں جو معلوم ہیں، پھر جو ان میں حج فرض کر لے تو حج کے دوران نہ کوئی شہوانی فعال ہو اور نہ کوئی نافرمانی اور نہ کوئی جھگڑا، اور تم نیکی میں سے جو بھی کرو گے تو اللہ اسے جان لے گا، اور زیادہ راہ لے لو۔ بے شک زیادہ راہ کی سب سے زیادہ بہتر خوبی کیا ہے؟ سوال سے بچنا ہے، اور مجھ سے ڈرو اے عقل والو۔ تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ارکان خمسہ میں سے ایک ارکان ہم لوگوں کو بتا رہے ہیں۔ یہاں پہ ارکان حج کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم سب کو ایک طریقہ سکھایا ہے۔ تو حج اسلام کے ارکانوں میں سے ایک ارکان ہے، اور 5 پلرس آف جو اسلام ہیں، تو اس میں سے حج بھی اس میں سے ایک رکن ہے۔ تو سورۃ البقرہ قرآن کریم کی ایک جامع سورت ہے جس میں تمام ارکان اسلام کا ذکر ہے۔ سورت کے آغاز میں ہم نے ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ پڑھا۔ جب تعمیر کعبہ مکمل ہو گئی تو ابراہیم علیہ السلام نے ایک دعا کی تھی اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر کے، وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا۔ جب ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام خانہ کعبہ کی نیو اونچی کر رہے تھے کہ کہہ رہے تھے، اور اے ہمارے رب ہمیں عبادت کے طریقے سکھا دے، مناسک حج سکھاتے۔ تو حج کی عبادت کے لیے مال بھی خرچ کیا جاتا ہے، خصوصاً قربانی بھی ہوتی ہے، پھر اس میں جسمانی عبادات بھی ہوتی ہے، اور نمازوں کی ادائیگی بھی ہوتی ہے۔ کفارے کے طور پر اس میں روزے بھی رکھے جاتے ہیں۔ تو حج کے مہینے معلوم ہیں، اشہر المعلوم، الحج اشہر معلومات، یعنی حج کے چند مہینے مقرر ہیں۔ تو جو حج کے مہینے مقرر ہیں تو وہ کون کون سے ہیں؟ وہ 3 ہیں۔ پہلا شوال، دوسرا ذی القعدہ، تیسرا ذی الحجہ۔ اگر کوئی شوال کے مہینے میں مثلاً 1 شوال کو حج کی نیت سے احرام پہن کر اپنے گھر سے نکلتا ہے تو اس کا حج شمار ہوگا، لیکن اگر کوئی رمضان میں نکلتا ہے حج کے ارادے سے تو وہ حج نہیں ہوگا۔ تو حج کی نیت شوال سے ہی کی جا سکتی ہے، اس لیے آپ نے دیکھا بھی ہوگا کہ رمضان کے فوراً ہی بعد حج کی فلائٹیں جانا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو حج کیا ہے؟ معلوم مہینے میں ادا کیا جاتا ہے، اور معلوم مہینے کون سے ہیں؟ شوال، ذی القعدہ، ذی الحج۔ سارا سال حج کی نیت یا اس طرح سے نکل کے گھر سے جایا نہیں جا سکتا حج کی نیت سے۔ تو الحج اشہر معلومات، یعنی حج معلوم مہینے کے اندر ادا کیا جاتا ہے، یہ مراد ہے اس سے۔ سارا سال حج نہیں کر سکتے ہیں کہ جب اس کا جی چاہا اور بس نکل پڑے حج کے لیے۔ حج مخصوص مہینوں کے اندر ہی ہوگا۔ حج کی نیت سے انسان انہی مہینوں میں کر سکتا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام خانہ کعبہ کی تعمیر کے بعد لوگوں کو حج کے لیے دعوت دے رہے تھے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو فرمایا بھی تھا کہ آپ لوگوں کو حج کے لیے پکاریں، حج کا اعلان کر دیں۔ تو اس وقت ابراہیم علیہ السلام جو تھے بہت پریشان ہوئے، تو یہاں تک کہ ان کے آس پاس کوئی انسان بھی نہیں تھا نا، ایک بیابان وادی تھی، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو حکم دیا، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کی یعنی ابراہیم علیہ السلام کی آواز سب تک پہنچا دی۔ تو جب ابراہیم علیہ السلام نے حج کے لیے آواز لگائی تو سب تک آواز پہنچا دی، یہاں تک کہ جو روح عالم ارواح میں تھی ان تک بھی بات پہنچا دی، وہ آواز پہنچا دی، اور عالم ارواح نے
جنہوں نے بھی کہا لبیک تو وہ دنیا میں آ کے ان کو حج کرنے کی سعادت نصیب ہو جاتی ہے۔ تو اصل بات کیا ہے؟ آواز دینے والے کے اندر اخلاص ہونا چاہیے، اللہ کی اطاعت کامل جذبہ ہونا چاہیے، اور آواز پہنچانا یہ اللہ کا کام ہوتا ہے۔ اصل چیز کیا ہے؟ اخلاص ہے۔ تو اخلاص کیا ہے؟ کہ انسان جو کام کرے خالص صرف اور صرف اللہ کے لیے کرے، اللہ کی رضا کے لیے کرے، اللہ کی خوشنودی کے لیے کرے۔ تو ہر کام اللہ کے لیے خالص کر لے، اس میں کسی بھی قسم کی کوئی ملاوٹ نہیں ہونی چاہیے۔ دین کا کوئی بھی کام اور دنیاوی بھی کوئی کام کرے تو یہ سوچ لے کہ ہم یہ اس لیے کام کر رہے ہیں، یہ اللہ کی خاطر ہے، اور خاص کر کے دین کا اور عبادت کا کام بھی تو بس کیا ہے، بس اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے کرے۔ تو حج ایک بہت بڑی عبادت ہے، اور یہ قسمت والوں کو نصیب ہوتی ہے جس کو یہ سعادت ملتی ہے۔ تو اس کے لیے بھی انسان کو اپنی نیت اللہ کے لیے خاص کر لے کہ اللہ کے لیے ہم کر رہے ہیں۔ پھر جو علم حاصل کرنے اور کرانے والے ہوتے ہیں، ایک طالب علم اور ایک علم دینے والا، ان کی بھی نیتیں کیا ہونی چاہیے؟ خالص اللہ کے لیے ہونی چاہیے۔ کسی بھی قسم کے دنیاوی مفادات ان کے نیتوں میں نہیں شامل ہونا چاہیے نا۔ جیسے آپ دیکھیں کہ کوئی ایک نقلی، کوئی ملاوٹی چیز ہم کو اور آپ کو نہیں پسند آتی ہے، ہمیں اور آپ کو کوئی نقلی چیز یا ملاوٹی چیز دے دے، کسی بھی قسم کا اگر آپ کو کوئی گولڈ تحفے میں دے دے اور وہ گولڈ ہو ہی نہ، وہ ہو پیتل کاسے کا، تو کیا وہ پسند آئے گا؟ اس کی تو ہم شکل تک دیکھنا نہیں پسند کریں گے، کہیں گے ہارے ہٹاؤ، کہا تو ہمیں گولڈ دے کے، اور جویلری ہے گولڈ کی 24 کیرٹ گولڈ، اور ہے کیا ریئل میں کیا ہے؟ یہ تو ایک تانبا اور کاسا ہے نا، اٹھا کے کوڑے میں ڈال دیتا ہے انسان۔ ذرا سوچے کہ اللہ تبارک تعالیٰ وہ تو ہر چیز جانتا ہے، سب سے بڑا عالم اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے، انسان کی نیت تک کی واقف رہتے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ۔ تو جب انسان کی نیت اللہ کے لیے ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کام میں برکت ڈال دیتے ہیں، اس کو باقی رکھتے ہیں، بعد والوں تک کی وہ کام باقی رہتا ہے۔ لیکن جب کسی کام میں ملاوٹ ہوتی ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کام کو رکوا دیتے ہیں، اس سے ختم کروا دیتے ہیں، اس سے چھڑوا دیتے ہیں اس سے۔ تو ہمیشہ اپنی نیتوں کا جائزہ لیتے رہنا چاہیے انسان کو کہ اگر ہماری نیت ہے تو کس کے لیے ہے؟ کہیں دنیا کی جو مال متاع یا ہماری دنیا کی لوگوں کی جو ہے واہی تو نہیں چاہ رہے ہیں، یا دنیا والے ہمارے سسرال والے، ہمارے بیکے والے ہم کو یہ سمجھیں بہت عالمہ، بہت نیک ہو گئی ہیں۔ تو کبھی بھی یہ نیت نہ آئے، بس اور صرف خالص اللہ کے خاطر، اللہ کے رضامندی کے لیے ہر نیک کام کرے، چاہے علم حاصل کر رہے ہوں، چاہے پڑھ رہے ہوں، چاہے پڑھا رہے ہوں، کوئی بھی نیک کام، اور بڑے سے بڑا جو ہے عبادت کا کام، چاہے حج ہو، چاہے عبادت، چاہے رمضان، کوئی بھی کام جو انسان عبادت کا ایسا وہ کام جو چھپا کے بھی نہیں کر سکتا۔ اب حج کیا ہے؟ وہ چھپا کے تو نہیں جا سکتا، کسی سے پتہ تو چل ہی جائے گا لوگوں کو، لیکن اپنی نیتوں کو خالص اللہ کے لیے کر لی، جیسے ابراہیم علیہ السلام نے اپنی نیت کو اللہ کے لیے خالص کر لیا تھا۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کی پکار میں ایسی برکت رکھی کہ قیامت تک کے لیے لوگ حج کرتے رہیں گے۔ پھر آیت کا ٹکڑا دیکھیں، فمن فردا، تو جو کوئی فرض کرے۔ تو فردا کا لفظی معنی ہوتے ہیں کاٹنا۔ گائے کے واقعے میں لا فارد لفظ آیا ہے نا، تو فرض ہوتا ہے اس سے، تو یہ قطعی حکم ہے۔ تو جو کوئی قطعی طور پر لازم کر لیں اپنے اوپر، فی ہن، ان میں، یعنی ان مہینوں میں، فی ہن سے مراد کیا ہے؟ یعنی ان مہینوں میں، کیسے؟ احرام کے ساتھ، نیت کے ساتھ۔ تو بنیادی طور پر جب حج کا ارادہ کریں تو کچھ چیزیں کرنی ہوتی ہیں، کچھ چیزیں نہیں بھی کرنی ہوتی ہے۔ کرنے کے کام، سب سے پہلے کرنے کے کام کیا ہیں؟ تو سب سے پہلا کام ہوتا ہے احرام پہننا، جو نیت کے ساتھ بھی ہے۔ مردوں کے لیے مخصوص لباس کی شکل ہے، یعنی کہ وہ 2 چادریں اوڑھتے ہیں، پہنتے ہیں، اور عورتوں کے لیے احرام کی کوئی خاص لباس نہیں مخصوص ہے۔ تو عورتیں جو لباس پہنے ہی ہوتی ہیں، بس ان کا وہ جو لباس ہے وہی احرام ہو جاتا ہے۔ جب انسان اس مخصوص لباس اور نیت کے ساتھ حج میں داخل ہوتا ہے تو کچھ پابندیاں اس پہ عائد ہو جاتی ہیں۔ ان پابندیوں کی تفصیلات آپ کو حج کی کتابوں میں بھی مل جائیں گی کہ کیا کیا پابندیاں ہیں، لیکن خاص طور پر جن پابندیوں کا یہاں ذکر ہے تو وہ 3 ہیں حالت احرام میں۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ صرف حالت احرام میں بعض چیزیں جو احرام کے علاوہ بھی ممنوع ہیں
لیکن خصوصی طور پر حالت احرام میں کیوں ممنوع ہے؟ تاکہ انسان کو اس کی عادت پڑ جائے، کیونکہ حج کیا ہے؟ ایک تربیتی سفر بھی ہے جس سے انسان کی اصلاح کی جاتی ہے۔ تو سب سے پہلا کیا ہے؟ وہ 3 کاموں میں سے ایک کام فلا رفسا، یعنی کہ یہ چیز حلال اللہ تعالیٰ نے کی ہے لیکن احرام کی پابندی کے ساتھ یہ حرام ہو جاتا ہے۔ فلا رفسا، تو وہ رفسا کا ارتکاب نہ کرے۔ رفسا شوہر اور بیوی کے مخصوص تعلق کے لیے آتا ہے، یعنی کہ مباشرت۔ اس میں صرف سیکشل ریلیشن ہی نہیں بلکہ اس سے ریلیٹڈ کوئی بھی اشارتاً بات یا اشارہ بھی کرنا منع ہے، یعنی ہسبینڈ وائف وہاں پر بالکل ایک دوسرے کے لیے اجنبی ہو جائے۔ تو کسی بھی قسم کی کوئی بات نہیں ہوگی جو حالت جائز میں، یعنی کہ جو عام دنوں میں ایک شوہر بیوی بات کرتے ہیں لیکن حالت احرام میں ایسی کوئی بات نہیں کریں گے، اشارہ بھی نہیں کریں گے، یا جیسے انسان بوسہ وغیرہ لے لیتا ہے گال پہ یا ماتھے پہ، تو اس طرح سے بھی کوئی کام نہیں کرے گا، نہ اشارہ، نہ بات، اور نہ وہ کام جسے کہتے ہیں مباشرت۔ اس سے کیوں روکا گیا ہے؟ تاکہ انسان کا سارا دھیان، سارا دماغ، سارا دل صرف اللہ کی طرف ہو جائے، صرف اللہ سے جڑ جائے، اپنی بیوی سے دل نہ لگائے یا شوہر سے دل نہ لگائے بیٹھے۔ انسان ان خاص 5 مخصوص دنوں میں صرف اور صرف اللہ کی طرف رجوع کرے۔ پھر آتا ہے ولا فسوقا، دوسرا کون سا کام ہے؟ ولا فسوقا، اور نہ کوئی گناہ کی بات ہو۔ فسوقا فسق سے ہے، فا سین قاف، فاسق بھی اسی سے ہے۔ فسوق کہتے ہیں گناہوں کو، عموماً جب لوگ اکٹھے ہوتے ہیں تو کئی قسم کے گناہ ہوتے ہیں، لڑائی جھگڑا، غیبت، چگلی، جھوٹ، حرام چیزوں کو طرف دیکھنا۔ تو یہ جو کام ہے یہ ایک اکیلا انسان نہیں کرتا ہے، جب انسان 4 5 6 اکٹھا ہوتے ہیں تبھی یہ کام ہوتے ہیں۔ تو اپنے دل کی بھڑاس نکالتے ہیں، انسان کا دل کہیں نہ کہیں دکھا ضرور ہوتا ہے، تو ان کی برائی ان کی برائی ان کی برائی۔ سب سے پہلا کام عورتوں کی تو خاصیت ہے کہ وہ غیبت کرتی ہیں، پھر چغلی بازی، پھر جھگڑا، پھر لڑائی اور جھوٹ، اور ایسی چیزوں کی طرف دیکھنا جو اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا، یعنی کہ غیر محرم کی طرف دیکھنا، یعنی مرد یا عورت وہ سب کیا ہے؟ ایک غیر محرم ہے۔ اس طرح کی تمام چیزیں سفر حج میں منع ہیں تاکہ یہ سفر ایمان اور تقوی کا بنے۔ فسوق کہتے ہیں خروج کو، خروج یعنی اطاعت سے باہر نکلنا۔ تو اللہ کی نافرمانی کا کوئی بھی کام جن چیزوں کا خاص طور پر انسانوں کے ساتھ رہتے ہوئے ہوتا ہے اسے صدور ہو جاتا ہے۔ وہ تمام چیزیں جن کی حرمت واجب ہے، جیسے غیبت، چغلی، حرام چیزوں کی طرف دیکھنا، کیونکہ وہاں مرد اور عورتوں کا بہت اختلاف ہوتا ہے، خلط ملط ہو جاتا ہے، یعنی کہ انسان اس حجر سفر یعنی کہ حج کے سفر میں زبردست غیر محرمات سے بھی ٹکرا جاتا ہے، اتنا ہجوم ہوتا ہے، انسان مرد اور عورت ایک دوسرے سے مل جاتے ہیں، لاکھ دور ہٹنے کے بعد بھی ایک دوسرے سے ٹچ ہو جاتے ہیں، بعض اوقات وہاں اکٹھے رہنا بھی پڑ جاتا ہے نا، وہ جو ہے 5 ایسے ایک کمرہ لیا تو 5 لوگوں میں وہ کرائے پہ اٹھاتے ہیں۔ حج کے خاص کر کے جو پرائیویٹ سے نہیں جاتے ہیں، وہ سرکاری والے حج سے جب جاتے ہیں تو ایک کمرے میں وہ 5 لوگوں کو ٹھہراتے ہیں۔ اب جانے والا تو 2 ہے، باقی کے جو 3 جو رہ رہے ہیں اس میں اس کے لیے تو غیر محرم ہے، تو اس طرح سے وہ اس کے ساتھی ہو جاتے ہیں، اور پھر قریب بھی ہو جاتے ہیں۔ جیسے جب انسان طواف کرتا ہے تو غیر محرمات اتنے قریب آ جاتے ہیں کہ بالکل جیسے چپک کے چلنا مجبوری ہو جاتا ہے، یا ٹچ بھی ہو جاتا ہے کہیں نہ کہیں، تو کراؤڈ میں سے گزرتے ہوئے ٹچ ہو جاتا ہے، تو ان میں سے انسان کو اس سب چیزوں سے بچنا چاہیے۔ بہت زیادہ کراؤڈ ہے تو طواف ایسی جگہ نہ کرے، دور ہٹ کے کرے، اور جو بہت تقوی والے ہوتے ہیں اللہ نے ان کو اتنی قوت بھی دی ہوتی ہے تو وہ چھت پہ جا کے، حرمین کی جو چھت ہے نا، جو سائڈ میں مسجد حرام کی جو چھت ہے بہت لمبا راؤنڈ ہوتا ہے، اس پر وہ کرتے ہیں، اور اگر کسی پر نظر پڑ بھی جائے تو فوراً کیا کریں؟ پھیر لیں، اور اپنا جہاں پہ وہ روم ہو تو اپنے کو انسان خواتین اپنے آپ کو پردے میں رکھے، پردے کا لحاظ رکھے۔ 24 گھنٹے تو پردہ نہیں ہو سکتا ہے، تو جو تقوی والی عورتیں ہوتی ہیں وہ اپنے ارد گرد اپنے بیڈ کے قریب پردہ بھی ڈال لیتی ہیں، تو اس چیز کا دھیان رکھیں۔
اور کوشش یہ کریں کہ 5 لوگوں کا اپنا گروپ بنائیں. اگر سرکاری جو اس پہ جا رہے ہیں حج پہ تو 5 لوگ اپنے آس پاس اپنے محرم ہی میں سے جو اپنے بھائی ہے، بھاوج ہے، یا اس طرح سے جو گھریلو ہوتے، باپ ہے یا چچا ہے یا بیٹا، ان کے ساتھ 5 لوگوں کی یا 6 لوگوں کی ٹیم بنا کے خود سے سرکاری کے اس پہ جائیں، ورنہ تو پھر پرائیویٹ جائیں. تو اس طرح سے بہت زیادہ وہاں پہ بے پردگی بھی ہوتی ہے حج کے دنوں میں، اور انسان چہتے نہ چہتے ایک دوسرے سے سامنے آ بھی جاتا ہے. اور اس وقت شیطان بہت زیادہ جو ہے انسان کو وسوسے بھی ڈالتا ہے، جھگڑے کرواتا ہے، جو ہے اس طرح سے پھر انسان کے جو نیکیاں ہیں اس کو برباد کروانے کے لیے شیطان پوری کوشش کرتا ہے. تو انسان اپنے آپ کو سیف کر کے رکھے، اور اگر کوئی ٹچ ہو بھی جائے تو فوراً استغفار پڑھے اور اس بھیڑ کی جگہوں سے بچے جہاں پہ بہت زیادہ اس طرح سے چانسز رہتے ہیں کہ ہاں بہت زیادہ ہم دب جائیں گے، مرد ہیں اور پس جائیں گے، تو دور رہے تھوڑا سا. لیکن لاکھ چاہتے ہوئے بھی انسان پاسبل نہیں ہو پاتا کیونکہ حج میں بہت زیادہ بھیڑ ہوتی ہے. تو بس اگر کچھ ہو جاتا ہے تو استغفار اور اللہ کا تقوی اختیار کر کے نظروں کو فوراً پھیر لینا چاہیے. اور اس چیز کوئی اگر ایسی کوئی چیز دکھ جائے جو بہت پرکشش ہے تو فوراً نظر پھیر لے، اور اس کو اگر زیادہ دل میں کوئی خیالات وسوسے آئیں تو اللہ کی پناہ مانگے، استغفار کرتے چلے. پھر آتا ہے ولا جدال، اور نہ ہی کوئی جدال ہو. تو جدال کا لفظ جدل سے ہے، جھگڑا، ایسی گفتگو جس میں انسان دوسرے کو دبائے، دوسرے پر غالب آنے کی کوشش کرے. جدال عام حالت میں بھی منع ہے، الا یہ کہ وہ حق کی خاطر ہو. کسی سے بحث منع ہے سوائے اس کے کہ وہ حق کی خاطر ہو. لیکن خاص طور پر حج میں عمومی طور پر جدال کو منع کیا گیا ہے. آپ حق پہ ہوں یا نا حق پہ ہوں، آپ کیا کریں؟ آپ جدال نہ کریں. حج میں جدال نہ کریں، ہر طرح کی جدال کو منع کیا گیا ہے. تو بہت جدال ہوتے ہیں، اسی لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے ان تینوں چیزوں کو لے کر آئے ہیں اس آیت کے اندر. کیونکہ سب سے پہلا چیز کیا ہے؟ جدال. سب سے پہلا چیز ہے رفوس، پھر ہے ولا فسوق، اور پھر ہے ولا جدال. تو جدال میں 3 طرح کے جدال آتے ہیں. پہلا جدال کیسا؟ ایک جدال ایسا ہوتا ہے جو معاملات میں ہوتا ہے، معاملات کرتے وقت، آرگیومنٹ کرتے وقت، کیونکہ اکیلے کوئی حج نہیں کر سکتا ہے، اس کو ایک ٹیم میں جانا ہوتا ہے. جس آپ ہوٹل میں ٹھہرے ہیں، جس آپ بس میں چڑھے ہیں، جیسے آپ جہاز کے اوپر ٹھہرے نا، آپ ایسا تو نہیں ہے کہ ایک اکیلا انسان اٹھا اور پیراشوٹ لیا اور سیدھے خانہ کعبہ کے پاس جا کے اتر کے حج کرنے لگا. نہیں، پورا گروپ جاتے ہیں، پوری بس بھر کے جاتی ہے، پوری جو ایک فلائٹ ہوتی ہے وہ جاتی ہے، پھر ہوٹلز جاتے ہیں، پھر وہ کمرے میں بھی سب جگہ میں کیا ہوتے ہیں، لوگ ہوتے ہیں، موجود ہوتے ہیں. تو ہو سکتا ہے کوئی ایسے لوگ ہوں جن کی آپ کو لینگویج سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، یا سامنے والے کو آپ کی لینگویج نہیں سمجھ میں آ رہی ہے، وہ کوئی اچھی بات کہہ رہا ہو لیکن آپ برا سمجھ رہے ہیں، یا آپ اچھی بات کہہ رہے ہیں تو وہ بری بات سمجھ رہا ہے. مس کمیونیکیشن، جیسے آمنے سامنے والے کی بات نہ سمجھ پانے کی وجہ سے بھی بہت جدال ہوتا ہے، تو اس کو نظر انداز کریں. کبھی کبھی فلائٹس میں ہوتے ہیں یا کبھی ہوٹلس میں ہوتے ہیں نا، اکثر ہوتے ہیں، زیادہ تر تو اب نہیں ہوتے، لیکن جب انسان مسجد حرام میں جاتا ہے تو وہاں ہوتے تو انڈیا کے لوگ ہیں لیکن ان کی لینگویج ہمیں سمجھ میں نہیں آتی ہے، تو ایسی ٹف لینگویج ان کی ہوتی ہے. تو پھر کیا کرے انسان؟ صبر کرے. پھر دوسرے طریقے کا جو ایک جدال ہوتا ہے جو مناسک کے، یعنی کہ حج کی مناسک کی ادائیگی کی وجہ سے ہوتا ہے، اس کے طریقے میں جدال ہوتا ہے. یعنی کہ وہ جو انسان یہ سمجھتا ہے کہ حج کا طریقہ ایسا ہے، اگلا انسان کہتا ہے حج کا طریقہ ایسا ہے، یعنی مینس فقہی بحثوں میں الجھ کے رہ جانا. پھر 2 نمازوں کا اکٹھا کر کے پڑھنا، پھر رفع دین کا مسئلہ، پھر آمین کہنے کا مسئلہ، تمام طرح کے جنگ جدال پھر وہیں شروع ہو جاتے ہیں. اور ہر بتانے والا یہی سمجھتا کہ ہم حق پہ ہیں، سامنے والا میری بات مان لے، اپنی بات منوا کے رہنا. تو یہ بھی کیا دھیرے دھیرے جدال کی شکل بن جاتی ہے. جو ہم کہہ رہے ہیں صحیح کہہ رہے ہیں، ہمارا طریقہ بالکل صحیح ہے، اور جو تم کر رہے ہو وہ نہایت غلط ہے، اور فتوے اور جو ہے رزلٹ کہ آپ جہنمی ہیں اور آپ جو ہے آپ کو تو نصیب ہی نہیں ہونا چاہیے تھا، یہ وہ اس طرح سے تمام طرح کے بحث کرتے کرتے وہ سچویشن جھگڑے میں بدل جاتی ہے، اور پھر کیا ہوتی ہے؟ ناراضگی اور اختلافات.
تیسرا قسم کا جھگڑا جو ہوتا ہے روزمرہ کے معاملات میں ہوتا ہے، زبردست جو ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے بہت حکمت سے یہاں پہ یہ آیتیں 3 چیزیں خاص کر کے لائے ہیں آیت کے اندر۔ اور پھر یہ کیا ہے جو تیسری قسم کا جو جھگڑا ہے وہ روزمرہ کے معاملات میں ہوتا ہے، جیسے پانی پر جھگڑا، پانی آپ پی رہے ہیں، بھر رہے ہیں، وہاں جھگڑا، پھر جھگڑا واش روم پر جھگڑا، کیونکہ مینا، عرفات اور حرمین اور مدینہ سب جگہ کیا ہوتی ہے، ایک لمبی جو ہوتی ہے ایک لائن لگتی ہے جانے کے لیے، ماشاءاللہ کافی جو ہے نا بنے بھی ہوتے ہیں، لیکن مینا اور عرفات میں اتنا زیادہ رش ہوتا ہے کہ وہاں پہ جھگڑا ہو جاتا ہے، واش روم میں ایک لمبی قطار لگی ہوتی ہے تو وہاں بھی جھگڑا، پھر وضو جب انسان واش روم سے فارغ ہو کے آتا ہے تو پھر وضو کرتا ہے، پھر اس پر بھی اتنی بھیڑ ہوتی ہے کہ ہر انسان چاہتا ہے کہ ہم پہلے وضو کر لیں، پہلے میرا نمبر ہے، اگر انسان خود صحیح سے کر بھی رہا ہوتا ہے، صحیح سے لائن میں لگا ہوتا ہے، لیکن کوئی اگر بیچ سے آ جاتا ہے تو جو سیدھے صحیح سے لائن میں لگنے والے ہوتے ہیں وہ جھگڑا کرتے ہیں، وہ حق پہ ہیں لیکن وہ جھگڑا کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو پھر اس طرح سے جھگڑا شروع ہو جاتا ہے کیونکہ رش بہت زیادہ ہوتا ہے۔ تو ہر کوئی یہی چاہتا ہے کہ وہ سب سے پہلے خود کر لے اور جا کے سب سے فارغ ہو کے عبادت میں لگ جائے، تو بحثیں اور لڑائیاں اور پھر جھگڑا سٹارٹ ہو جاتا ہے۔ پھر آب زمزم میں پینے میں جھگڑا ہوتا ہے، اور سب سے زیادہ تو جھگڑا وہاں ہوتا ہے جہاں پہ حجر اسود ہے، وہاں پہ تو عملی بھی جھگڑا ہوتا ہے، یعنی کہ انسان کی جو جسمانی بھی انسان زور لگاتا ہے اور زبانی بھی زور لگاتا ہے، تب بھی کیا ہوتا ہے حجر اسود کو کوئی چوم نہیں پاتا ہے۔ تو مت جھگڑا کرے حجر اسود کے لیے، اگر اشارے سے بھی کسی نے وہ کہہ دیا، اس طرف اشارہ کر کے بوسہ لے لیا تو اس کا جو ہے وہ شہادت دے گا حجر اسود۔ تو لیکن کیا ہے انسان سب چیز سے انسان درگزر کرے، اور پھر انسان نماز کی جگہ کے لیے بھی جھگڑا کرتا ہے کہ اگر کسی نے کہیں نماز پڑھ لی اور پھر وہ سمجھتا ہے کہ اب وہ جگہ اس کی ہو گئی، اور کوئی بیچ میں اگر بیٹھ جاتا ہے کسی کے لیے کوئی سامان رکھا ہے، پھر نماز اذان ہوئی اور انسان خالی جگہ کھڑا ہو گیا تو پھر اس میں بھی جھگڑتا ہے کہ نہیں میری جگہ ہے میری جگہ، اس طرح سے بہت جھگڑے ہوتے ہیں، کسی کا دھکا لگا تو جھگڑا، کسی کا اس طرح سے یہاں سے زیادہ اور جو ہے ایک عام دنوں سے زیادہ حج کے دنوں میں بہت جھگڑا ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے یہاں پر جو ہے جھگڑے کی خاص بات لے کر آئے ہیں کہ ولا جدالا، اور نہ جدال کرنا تم، اور پھر اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہے ہیں ولا رفسا، تو رفسا حالت احرام یعنی تحلل اول سے پہلے اگر کوئی یعنی کہ تحلل اول یعنی مینا میں پہنچ کر حج سے واپس آ کر کوئی کنکریاں مار دی، یعنی کہ رفسا کی ایک سچویشن ہے، اگر کوئی اس سچویشن میں اپنی بیوی سے مباشرت کر لیتا ہے تو اس کی سزا کیا ہے کہ اگر رفسا کی بیوی سے اس طرح سے وہ بات کام کر لے، مباشرت کر لے، یعنی کہ اگر وہ حالت احرام میں ہے تحلل اول سے پہلے، تو تحلل اول یعنی مینا میں پہنچ کر حج سے واپس آ کر کنکریاں مار دیتے ہیں، اور ابھی تک کی اس نے نہ احرام اتارا، نہ قربانی کی، اور نہ ہی اسے طواف افاضہ کیا، تو اور وہ شوہر بیوی کے جو تعلق قائم ہو گئے، اور پھر اس نے جو ہے شوہر بیوی حالت یعنی کہ حلال ابھی نہیں ہوئے تھے ایک دوسرے کے لیے، لیکن اس سے پہلے اگر کوئی شخص ایسا ارتکاب کرتا ہے تو اس کے لیے 5 سزائیں ہیں۔ پہلا تو یہ ہے کہ بہت بڑا گناہ ہے، دوسرا یہ ہے کہ عبادت کا ثواب سارا کا سارا ختم ہو گیا، تیسرا یہ ہے کہ اب جو ارکان بچے ہیں ان کو پورا کرے گا لیکن کوئی ثواب نہیں ملے گا اس کو، اور چوتھا یہ ہے کہ حج کی قضا بھی دینی ہوگی، یعنی کہ جو حج کر رہا ہے وہ تو ہے لیکن اس کے بعد دوسرا جو نیکسٹ ایئر آئے گا وہ اس کی قضا کرے گا۔ پھر 5واں یہ ہے کہ فدیہ بھی دینا ہوگا، اس کو ایک اونٹنی ذبح کرنی ہوگی، تو یہ اس کی سزا ہے۔ پھر تحلل ثانی یعنی پہلے اگر کوئی رفس کرے یعنی کہ مباشرت، مطلب اب اس نے احرام کھول دیا، بال اس نے کٹوا لیے اور وہ نہا دھو لیا، لیکن اس نے طواف جو زیارت ہوتا ہے ابھی وہ نہیں کیا اس نے، تو طواف سے باقی رہ گیا، تو ایسی صورت میں اس کو 3 روزے کرنا ہے، یعنی کہ طواف زیارت اس کا باقی رہا، اس نے باقی سارے ارکان کر لیے لیکن ابھی جو فائنل ایک کام ہوتا ہے طواف زیارت جس کو کہتے ہیں وہ نہیں کرا، پھر اس نے رفسہ کر لیا، بیوی کے ساتھ مباشرت کر لی، تو اس کو اب اس کی سزا کیا کرنی ہے، اس کے لیے اس کو 3 روزے رکھنے ہوں گے، یا ایک قربانی کرنی ہوگی بکرے کی، یا اس کو 6 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہوگا۔
ان میں سے کوئی ایک کام کر لے۔ تو حج کا سفر کیا ہے؟ دراصل بہت ہی زیادہ جو ہے حج کا سفر صبر کا سفر ہے۔ صبر کرنا ہے انسان کو اپنے نفس پہ، وہ نفس کو قابو میں کر کے صبر کرے۔ تو حج کا جو سفر ہے وہ حج کا سفر صبر کا سفر ہے۔ بہت زیادہ انسان کو اس میں صبر کرنے کی ضرورت ہے۔ تو انتہائی صبر کے ساتھ، درگزر کے ساتھ لوگوں کو معاف کرتا جائے اور حج کے لیے اپنا ارکان پورا کرتا چلا جائے، کیونکہ اگر انسان نے صبر نہ کیا ان 3 چیزوں پہ تو پھر کیا ہوگا؟ اس کے اعمال پھر ضائع ہو جائیں گے۔ تو انسان کو بہت زیادہ صبر کی ضرورت ہے۔ سفر حج میں صبر بہت زیادہ کرنا ہے اس کو، ہر بات میں، ہر جگہ، چاہے وہ حق پر ہے اور نہ بھی حق پہ، تو اس کو چاہیے کہ وہ صبر کرے۔ تو حلال چیزیں بھی اللہ تعالیٰ اس وقت حرام کرتے، جیسے بیوی کے لیے، شوہر کے لیے، کیا ایک دوسرے کے لیے وہ حلال ہیں، لیکن احرام کی حالت میں پھر وہ حرام ہو جاتے ہیں جب تک کہ وہ حج کو کمپلیٹ نہیں کر لیتے ہیں۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ، اور جو بھی تم کام کرو گے، جو بھی تم اچھائی کرو گے، جانتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ۔ تم جو بھی نیت سے، اچھی نیت سے کام کرتے ہو، اللہ تعالیٰ ہر چیز جانتا ہے، تمہارا کام، تمہارا معاملات، ہر چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ جاننے والا ہے۔ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حج مبرور جس میں کوئی گناہ نہ کیا جائے کا بدلہ سوائے جنت کے اور کچھ بھی نہیں۔ پھر آیت دیکھیں، وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، تو بہترین زاد راہ کیا ہے؟ اور اگر تم زاد راہ لے لیا کرو، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اور تم زاد راہ لے لیا کرو۔ تو زاد راہ لینے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا ہے، سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ یمن کے کچھ لوگ حج کے لیے آتے تھے تو زاد راہ ساتھ نہیں لایا کرتے تھے، اور وہ کہتے تھے کہ ہم اللہ پر توکل کرتے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کے مہمان ہیں، وہ ہمیں کھلائے گا۔ پھر جب وہ شہر مکہ میں پہنچتے تھے تو لوگوں سے سوال کرتے تھے، تو اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے انہیں کہا کہ تم لے لو، وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، لیکن تم زاد راہ لے لیا کرو، لیکن جو ہے سارا کا سارا دھیان انسان کا زاد راہ میں نہ چلا جائے۔ زاد راہ دراصل ہے کیا؟ زاد راہ میں آتا ہے کھانا، سواری، لباس، نفقہ یعنی کہ مال، جو ضرورت کا پیسہ ہے، اور بہترین زاد راہ تو کیا ہے؟ تقویٰ ہے کہ فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، اور بے شک بہترین اور زاد راہ کیا ہے؟ تقویٰ ہے، اس کو ضرور ساتھ میں لانا۔ تو حج پورا ہو نہیں سکتا جس کے اندر تقویٰ نہیں ہے۔ تقویٰ کیا ہے؟ اللہ کی محبت، اللہ کا ڈر، اور اس کی وجہ سے گناہوں سے بچنا۔ تقویٰ کیا ہے؟ روح کی غذا ہے۔ زاد راہ کیا ہے؟ انسان کی جسمانی غذا ہے، جسمانی جو ہے آرام ہے زاد راہ، لیکن تقویٰ کیا ہے؟ انسان کی روح کی غذا ہے، اس کو بھی ساتھ میں لے کر آؤ، بغیر اس کے تمہارا یہ عمل ردی ٹوکری میں ڈال لے جائے گا۔ تو ساتھ میں لے لیا کرو بہترین زاد راہ۔ سارا کا سارا دھیان انسانوں کا زاد راہ میں نہ چلا جائے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ تم زاد راہ لے لیا کرو، تو اللہ نے احکامات تو بہت دیے ہیں، لیکن اپنے فائدے کے احکام تو پہلے لے لیتے ہیں انسان، ہے نا؟ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرما دیا ٹھیک ہے زاد راہ لیا کرو، لیکن ساتھ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ بہترین زاد راہ تو کیا ہے؟ وہ بھی لیا کرو ساتھ میں، وہ ہے تقویٰ۔ تقویٰ بہت ضروری ہے۔ حج سفر کے لیے صبر اور تقویٰ بے انتہا ضروری ہے، تب یہ کیا ہوگا؟ حج مبرور ہو جائے گا، کہ انسان ایسے ہو جاتا ہے کہ اس کے جب قبول کر لیا جاتا ہے تو اس کا بدلہ سوائے جنت کے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ آیت 198، لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم فاذا افضتم من عرفات فاذکروا اللہ عند المشعر الحرام واذکروا کما ہداکم وان کنتم من قبلہ لمن الضالین۔ تم پر کوئی گناہ نہیں کہ اپنے رب کا کوئی فضل تلاش کرو، پھر جب تم عرفات سے واپس آؤ تو مشعر حرام کے پاس اللہ کو یاد کرو
اور اس کو اس طرح یاد کرو جیسے اس نے تمہیں ہدایت دی ہے، اور بلا شبہ اس سے پہلے تم یقیناً گمراہوں میں سے تھے۔ تو لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم، اللہ تعالیٰ نے حج کے لیے جب زیادہ راہ لے کر چلنے کی نصیحت کی تو اور اس کے بعد تقوی کا بھی حکم دیا، تو اس بات کی بھی خبر دی کہ موسم حج میں تجارت کرنے میں بھی کوئی حرج نہیں، کہ پھر اللہ تعالیٰ نے جب یہ بندوں کو حکم دیا تھا، لوگوں کو حکم دیا کہ تم وتزودوا، کہ تم زیادہ راہ لے لیا کرو، اور بہترین زیادہ راہ تھا تو کیا ہے کہ تقوی ہے، تو اس کے بعد جو لوگ تھے بہت زیادہ ڈرنے لگے، پریشان رہنے لگے، اور انہوں نے تجارت بھی چھوڑ دی کہ بس اب ہم صرف اگر حج کرنے نکلے ہیں تو ہم صرف اور صرف حج کریں گے، حج کے سوا کچھ بھی نہیں کریں گے۔ تو یہاں پہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو بتایا ہے کہ اگر آپ حج کر رہے ہیں، حج کی نیت سے نکلے ہیں اور اس میں کچھ تھوڑی بہت تجارت کر لیتے ہیں تو اس میں کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن نیت کیا ہے، مقصد کیا ہے حج کی، اور اس کے برعکس اس کے اپوزٹ اگر انسان تجارت کے لیے نکل رہا ہے، تجارت کا ہی اس کا مقصد ہے اور وہ لیکن حج کر لے تو پھر کیا ہے، تو یہ قابل قبول نہیں۔ اگر انسان کی نیت حج کرنے کی ہے، وہ حج کرنے نکلا ہے، تو اگر بیچ میں اس کو کوئی فائدہ مل جاتا ہے لوگوں سے، وہ تجارت کر لیتا ہے تو اس میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ تو نصیحت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حج کے لیے جب زیادہ راہ لے کر چلنے کی نصیحت کی اور اس کے بعد تقوی کا حکم دیا، تو اس بات کی بھی خبر دی کہ موسم حج میں تجارت کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اور ایسا کرنا تقوی کے خلاف بھی نہیں ہے، جیسا کہ زمانہ جاہلیت میں لوگ یہ سمجھتے تھے کہ حج کے ساتھ تجارت کرنا اچھی بات نہیں ہے۔ تو سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اقاضہ، مجنہ اور ذل مجاز زمانہ جاہلیت کے بازار تھے، لوگوں نے موسم حج میں تجارت کو گناہ سمجھا، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم فَإِذَا أَفَضْتُم من عرفات فاذكروا اللہ عند المشعر الحرام۔ یعنی یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ پھر اگر تم لوٹ آؤ، پھر جب تم عرفات سے واپس آؤ تو مشعر الحرام کے پاس اللہ کو یاد کرو، اور اس طرح یاد کرو جیسے اس نے تمہیں ہدایت دی ہے۔ 9 ذی الحجہ کو زوال آفتاب سے غروب شمس تک میدان عرفات میں وقوف حج کا ایک اہم رکن ہے۔ یہاں مغرب کی نماز ادا نہیں کری جاتی ہے، بلکہ مزدلفہ پہنچ کر مغرب کی 3 رکعت اور عشاء کی 2 رکعت قصر جمع کر کے 1 اذان اور 2 اقامت کے ساتھ پڑھنی چاہیے۔ مزدلفہ ہی کو مشعر الحرام بھی کہا گیا، یہاں پہ مشعر الحرام سے مراد مزدلفہ ہے کیونکہ یہ حرم کے اندر ہے، یہاں ذکر الہی کی تاکید ہے اور یہاں رات گزارنی چاہیے۔ فجر کی نماز اندھیرے میں یعنی کہ اول وقت میں پڑھ کر طلوع آفتاب تک ذکر میں مشغول رہا جائے، طلوع آفتاب کے بعد مینا جایا جائے۔ سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرفات میں آئے، وہاں نمرہ کے مقام پر آپ کے لیے ایک خیمہ لگا دیا گیا، آپ نے اس میں قیام کیا۔ جب سورج ڈھل گیا تو آپ نے اپنی اونٹنی قصوہ کو کسنے کا حکم دیا، جب وہ کس دی گئی تو آپ اس پر سوار ہوئے۔ بطن وادی میں آپ اور لوگوں کے سامنے ایک خطبہ دیا، یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وادی بطن میں آئے اور لوگوں کے سامنے ایک خطبہ دیا، پھر مؤذن نے اذان دی، پھر اقامت کہی، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز پڑھائی، پھر مؤذن صاحب نے اقامت کہی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز پڑھائی۔ یہ دونوں نمازوں کے درمیان کچھ نہیں پڑھا، پھر آپ سوار ہو گئے یہاں تک کہ موقوف میں آ گئے، جہاں پہ وہ پڑاؤ ڈالے تھے وہاں پہ آ گئے۔ وہاں آپ نے غروب آفتاب تک وقوف فرمایا، پھر جب شفق کی زردی کم ہو گئی تو آپ وہاں سے روانہ ہو کر مزدلفہ پہنچے، وہاں آپ نے مغرب اور عشاء کی نماز پڑھائی، پھر آپ لیٹ گئے یہاں تک کہ جب صبح صادق ہوئی تو آپ نے صبح کی نماز اذان اور اقامت کے ساتھ ادا کی، پھر آپ قصوہ پر سوار ہو گئے اور مشعر الحرام پہنچ کر
قبلہ رو ہو گئے۔ پھر آپ نے وہاں وقوف فرمایا۔ آپ دعا کرتے رہے، الحمدللہ کہتے رہے اور اللہ کی توحید بیان کرتے رہے، یہاں تک کہ خوب روشنی ہو گئی تو آپ طلوع آفتاب سے پہلے مینا روانہ ہو گئے۔ یہ صحیح مسلم حدیث نمبر 1218 ہے۔ سیدنا عبد الرحمن بن یامر دیلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جب آپ سے ایک آدمی نے عرفہ کے مقام پر حج کے متعلق سوال کیا تھا تو آپ نے فرمایا، حج وقوف عرفات ہی کا نام ہے، اور جو شخص طلوع فجر سے پہلے وقوف عرفہ کو پا لے تو اس نے حج کو پا لیا، اور ایام مینا 3 دن ہیں۔ پھر جس نے دونوں دنوں میں مینا سے مکہ کی طرف واپسی میں جلدی کی تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے، اور جس نے ایک دن کی تاخیر کی تو اس پر بھی کوئی گناہ نہیں ہے۔ یہ مسند احمد حدیث نمبر 18798 ہے۔ کہ حج کا طریقہ اس آیت میں بتایا گیا ہے۔ حج کا جو افعال ہیں، سب سے پہلے تو اس کے لیے شرائط ہے کہ وہ احرام پہنیں، پھر وقوف عرفات یعنی عرفات کے میدان میں ٹھہرے، دوسرا اس کا رکن ہے، پھر تیسرا اس کا رکن ہے کہ جو ہے طواف زیارت کرے، پھر چوتھا اس کا مزدلفہ میں قیام کرے، پھر پانچواں اس کا ہے مغرب عشاء کی نماز مزدلفہ میں ہے، ایک ساتھ پڑھنا ہے، واجب ہے، پھر چھٹا رمی جمرہ عقبہ، پھر ساتواں ہے قربانی کرنا، آٹھواں ہے حلق یعنی بال منڈانا، نواں ہے سعی کرنا، 10واں ہے رمی جمار، پھر 11واں ہے طواف وداع کرنا۔ حج کے 5 دن حج کے کرنے کا جو طریقہ ہے، جو سب سے پہلا جو حج طریقہ جو اسٹارٹ ہوتا ہے تو حج 8 ذی الحجہ سے شروع ہو کر 12 ذی الحجہ تک یعنی 5 دن چلتا ہے۔ حج کے لیے بھی عمرہ جیسا احرام باندھنا ہوتا ہے اور حج کی نیت بھی کری جاتی ہے۔ تو حج کا پہلا دن ہوتا ہے 8 ذی الحجہ، جو انسان جب جو ہے مینا سے نکل کے جو صبح غسل وغیرہ کر کے جو چادر وغیرہ پہن کے اپنی نیت پڑھے، نماز پڑھے اور پھر تلبیہ کہتے ہوئے وہ نکل جائے، جہاں پھر مینا سے روانہ ہو، پھر اس کو مینا میں جانا ہے، مینا میں جا کے اس کو ٹھہرنا ہوتا ہے، اور 9 ذی الحجہ کو صبح یعنی کہ 8 تاریخ کو آفتاب کے بعد مینا میں پہنچنا ہوتا ہے، یعنی کہ 8 تاریخ کو جیسی صبح ہوا انسان مینا میں پہنچ جائے، وہ ضروری ہوتا ہے۔ اور جو انسان جو مطلب کہ جو ہوٹل کے وغیرہ کے ذریعے جاتے ہیں، جو ٹیم ورک میں ہوتے ہیں، تو ان کو پہلے پہنچا دیا جاتا ہے، 7 تاریخ کو پہنچا دیا جاتا ہے۔ تو صبح ہوئی، فجر ہوئی تو انسان جو ہے مینا پہنچ جائے۔ پھر 9 تاریخ کی صبح عرفات بھی جانا ہوتا ہے، صبح جیسی صبح ہوئی فجر پڑھ کے لوگ نکل جاتے ہیں عرفات کی طرف، اور شام کی طرف وقت جب جو ہے مغرب یعنی کہ عصر مغرب کا وقت ہوتا ہے تو پھر وہاں سے روانہ ہو جاتے ہیں مزدلفہ کی طرف، یعنی کہ مغرب ہی ہو رہی ہوتی ہے، انسان وہ راستے میں ہوتا ہے، وہ روانہ ہو رہا ہوتا ہے، تو پھر وہ مزدلفہ پہنچتا ہے، اور مزدلفہ پہنچ کر انسان مغرب اور عشاء کی نماز اکٹھی پڑھتا ہے، ایک ساتھ پڑھتا ہے، اور پھر رات میں عشاء کی نماز پڑھ کے کچھ دیر مزدلفہ میں آرام کرنا ہوتا ہے۔ پھر مزدلفہ میں جو وقت ہے کہ جلدی اٹھ جائے انسان، اللہ کا ذکر کثرت سے کرے، اور پھر فجر کی نماز اچھے سے پڑھے انسان، اور کچھ دیر وہاں پہ ٹھہرے، اور پھر وہاں سے نکل کے جو انسان کو جو ہے جمرات پہ آ کے کنکڑیاں لگانا ہوتا ہے، جو وہاں پہ جمرات بنے ہوئے ہوتے ہیں، 3 پلرس ہوتے ہیں، ان پہ کنکڑیاں لگانی ہوتی ہیں۔ پھر 3 دن وہ کنکڑیاں مارنے کا جو ہے سسٹم ہوتا ہے کہ 3 دن کنکڑیاں لگائی جاتی ہیں۔ تو پہلے دن یعنی کہ جب 10 ذی الحجہ ہوتی ہے اس دن کنکڑیاں لگائی جاتی ہیں، اس کا بھی کوئی ٹائم فکس ہوتا ہے۔ اس کے بعد جب اپنے مینا یعنی خیمے میں آ جاتا ہے، اس وقت انسان جو احرام پہنا ہوتا ہے پھر وہ اتار دیتا ہے، اس کو قربانی کا جو ٹائم ہوتا ہے قربانی کرا لیتا ہے، جس کے بال جو مرد لوگ اپنے بال جیسے تراشتے ہیں وہ بال تراش لیں، عورتیں جو ہے کپڑے چینج کر سکتی ہیں اپنے۔ پھر اس کے بعد پھر جو 2 دن اور بچتے ہیں وہاں پہ جا کے جمرات میں کنکڑی لگانی ہوتی ہے، اور پھر آخری میں جو طواف وداع ہوتا ہے۔ تو یہ ارکان حج ہے، اور کتابوں میں جب بھی آپ کا جانا ہو تو آپ صحیح قرآن اور سنت کی روشنی میں جو کتابیں آتی ہیں اس کو سلیکٹ کیجئے، اس کے ذریعے سے اپنے پاس رکھیے،
اور کسی بھی طرح کی بدعت، ہر طرح کی بدعت سے انسان کو بچنا چاہیے کہ بہت سے لوگ جو ہے کیسی کیسی حرکتیں کرتے ہیں کہ پردہ، خانہ کعبہ کا پردے کا ٹکڑا لے لو اور کاٹ لو اور کینچی سے اور لے لو اور یہ ہمارے برکتوں کا ذریعہ ہے نا، یہ سب بہت گناہ کا کام ہے اور بدعت ہے۔ اور خانہ کعبہ کے غلاف کے اوپر انسانوں کے نام لکھ دینا کہ ان کو بھی حج ملے گا، ان کو بھی حج ملے گا، تو یہ سب بدعت میں سے بہت بدعتیں ایجاد ہیں۔ بدعتیں ہماری زندگیوں میں ایسے ملی ہوئی جیسے کھچڑی میں دال و چاول ملے ہوتے نا، اس لیے اسی طرح سے ہماری زندگیوں میں بدعتیں ملی ہیں۔ طواف یعنی کہ طواف میں بھی بدعت ہے، عبادت حج میں بھی بدعتیں لوگوں نے ایجاد کر دی ہیں۔ تو کوئی بھی ایسا عمل جو قرآن اور سنت سے نہیں ملتا ہے اور لوگ کرتے ہیں تو وہ کیا ہے؟ ثواب کی نیت سے کرتے ہیں تو وہ بدعت ہے، تو اس کو چھوڑ دیں۔ جو قرآن اور سنت سے آپ کو چیزیں ملتی ہیں اس کو فالو کریں، قرآن اور سنت سے آپ کو بتایا جا رہا ہے بس وہی کریں، ایکسٹرا میں ثواب زیادہ کمانے کی نیت سے مت کریں، ٹھیک ہے؟ تو یہ حج کے ارکانوں میں سے ارکان تھا، تو یہ طریقہ ہے اور اس کا ڈیٹیل میں کتابوں میں آیا ہے، حج کی کتابیں آتی ہیں الحمدللہ، تو اس کے ذریعے سے آپ اچھے سے نالج اکٹھی کریں اور جانیں اور سیکھیں۔ اس کو سیکھ کے تب یہ اتنا بڑا آنر جو اللہ تعالیٰ دیتے ہیں اس کو ضائع نہیں کریں، یہاں سے سیکھ کے سمجھ کے تب انسان حج پہ جائے۔ اور اللہ تبارک تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَاذْكُرُوا كَمَا هَدَاكُمْ، اور ذکر کرو ایسا اس کا جیسے تم کو اس نے ہدایت دی، اور وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِ لَمِنَ الضَّالِّينَ، اور تم تھے اس سے پہلے بے شک کیا تھے؟ گمراہوں میں سے۔ تو آج ہمارا اور آپ کا بھی کیا ہے؟ ہم بھی اور آپ بھی ایسے ہی تو تھے، جب علم نہیں آیا تھا تو انسان زمانہ جہالت میں تھا، چاہے مشرکین عرب ہو، چاہے ایک نارمل سا انسان ہو، کیسے کیسے گناہ کرتے تھے نا۔ آپ سوچتے ہیں کہ ہم وہ تھے اتنے بڑے بڑے گناہ کرنے والے، ہم نے کیسے گناہ کیے، اپنے گناہوں کی ندامت اور ملامت انسان کو جینے نہیں دیتی ہے۔ لیکن پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا شکر بھی آتا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے کیسی رحمت فرمائی، کیسی ہدایت دی، اندھیروں سے نکال کے اللہ تبارک تعالیٰ نے اجالوں میں لیا۔ بے شک اللہ تبارک تعالیٰ بہت زیادہ لوگوں کو ہدایت اور رہنمائی کرنے والے ہیں، اور اللہ کا ذکر بھی خوب کرنا ہے، اللہ کا ذکر بے انتہا کرنا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہی جو ہے ہمیں ہدایت دی۔ تو نعمت ہدایت پر اللہ کا ذکر کرنا ہے، اور ذکر اس طرح جیسے اللہ نے ہمیں سکھایا ہے، ایسا ذکر کرنا ہے جیسے اللہ نے ہمیں سکھایا ہے۔ ایسا ذکر نہیں کرنا ہے بس سنی سنائی باتیں اور ہم ذکر کر رہے ہیں، کوئی کچھ کہہ رہا ہے یہ پڑھ لو، کوئی کچھ کہہ رہا ہے یہ پڑھ لو۔ جو آپ کو قرآن و سنت سے بات ثابت ملتی ہے یا پروف ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے یہ فالو کیا تھا، حج کے دن یہ پڑھا تھا، یا صحابہ نے یہ چیز پڑھی تھی، تو آپ اس کو پڑھیے۔ تو اللہ کا ذکر کرنا ہے ویسا جیسا اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہدایت فرمائی ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھا دی ہے جو چیزیں، جو عمل ہمیں اللہ کی ویسے ہی ذکر کرنا ہے۔ تو ذکر زبان سے بھی ہوتا ہے، ذکر قلبی بھی ہوتا ہے، اور ذکر عملی ہوتا ہے۔ ان تینوں ہی طریقوں سے اللہ کا ذکر کرنا ہے۔ آیت 199 ثم افیدوا من حیث افاد الناس واستغفروا اللہ ان اللہ غفور الرحیم، پھر اس جگہ سے واپس آ جاؤ جہاں سے سب لوگ واپس آئے اور اللہ سے بخشش مانگو، بے شک اللہ تعالیٰ بے حد بخشنے والا اور نہایت رحم والا ہے۔ تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ مذکور بالا ترتیب آیت کے مطابق عرفات میں جانا اور وہاں پہ وقوف کر کے واپس آنا ضروری ہے، لیکن عرفات چونکہ حرم سے باہر ہے، اس لیے کیا ہوتا تھا زمانے جاہلیت میں، مکہ کے جو قریش تھے عرفات نہیں جاتے تھے بلکہ مزدلفہ ہی سے لوٹ آتے تھے۔ چنانچہ حکم دیا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو حکم دے رہے ہیں کہ تم لوٹو، تم سب لوٹ وہاں پہ لوٹ آؤ، تم سب لوگ لوٹ کر آتے ہو وہاں سے لوٹ کر آؤ، یعنی عرفات سے۔ تو جہاں سے سب لوگ لوٹ کر آتے ہیں وہاں سے لوٹ کر آؤ، یعنی عرفات سے لوٹ کر آؤ، یعنی کہ عرفات میں جانا ضروری ہے۔ عرفات نہیں گئے تو حج مکمل نہیں ہوا، عرفات میں جا کے پورا دن وہاں پہ رہنا ضروری ہے۔ سیدنا عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ قریش اور ان کے ہم مذہب مزدلفہ میں وقوف کیا کرتے تھے اور اپنے آپ کو حمص کے نام سے
موسم کیا کرتے تھے، جبکہ دیگر تمام عرب عرفات میں ہی وقوف کیا کرتے تھے۔ جب اسلام آیا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ بھی عرفات جائیں اور وہاں وقوف کریں، پھر وہاں سے واپس آئیں۔ پھر اس پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، ثم افیضوا من حیث افاض الناس، یعنی پھر اس جگہ سے واپس آئیے جہاں سے سب لوگ واپس آئیں گے، کے معنی یہی ہے۔ واستغفر اللہ ان اللہ غفور الرحیم، یعنی اللہ سے بخشش مانگو ایسی بخشش مانگو اللہ تبارک تعالیٰ کی، بے شک کیا ہے اللہ تعالیٰ بہت زیادہ مغفرت والا ہے، معاف کرنے والا ہے، بخشش کرنے والا ہے۔ تو سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی دن ایسا نہیں کہ جس دن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو عرفہ کے دن سے زیادہ دوزخ سے آزاد کریں، اس دن اللہ بہت نزدیک ہوتے ہیں، یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے بندوں کے بہت نزدیک ہو جاتے ہیں، پھر فرشتوں کے سامنے اپنے بندوں پر فخر بھی کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ یہ لوگ کیا چاہتے ہیں۔ گویا اللہ تعالیٰ کے پوچھنے سے مقصد تو یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے بندوں کو معاف کر دے۔ صحیح مسلم کتاب نمبر حدیث کا یہ ہے 1378۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اللہ کے لیے حج کیا، پھر دوران حج نہ کوئی بے حیائی کی بات کی اور نہ کوئی گناہ کیا، تو حج کر کے وہ اس طرح بے گناہ ہو کر لوٹتا ہے جس طرح وہ اس دن تھا جس دن اس کی ماں نے اس کو جنا تھا۔ سبحان اللہ۔ یہ بخاری کی حدیث 1521 ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو اور ہم کو حج کی سعادت نصیب فرمائے، اور یہ بہت زیادہ بہترین عبادت اور بڑی عبادتوں میں سے ایک عبادت ہے کہ اس کے بعد بندہ ایسا ہو جاتا ہے، ایسے گناہوں سے صاف ہو جاتا ہے جیسے کہ وہ ابھی اپنی ماں کے پیٹ سے جنا گیا ہو، یعنی کہ پورا بے گناہ ہو جاتا ہے۔ پھر اس کو جب لوٹے تو پھر کیا ہے، ایسے رہے اور جو ہے گناہوں سے بچتے اپنی زندگی کاٹ دے۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر 200، فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ۔ پھر جب تم اپنے حج کے احکام پورے کر لو تو اللہ کو یاد کرو، اپنے باپ داداؤں کو اللہ کو یاد کر لو۔ پھر جب تم اپنے حج کے احکام پورے کر لو تو اللہ کو یاد کرو، اپنے باپ دادا کو تمہارے یاد کرنے کی طرح، یعنی اللہ کو اس طرح یاد کرنا ہے جیسے تم اپنے باپ دادا کو یاد کرتے، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر یاد کرنا ہے۔ پھر لوگوں میں سے کوئی تو وہ ہے جو کہتا ہے، اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں دے دے اور آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے اس کا۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ جب تمہیں حج کی سعادت مل جائے تو اللہ کے کیا کرنا ہے، ذکر کرنا ہے۔ فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ، ارشاد فرمایا کہ وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، سورہ بقرہ آیت نمبر 197، اور حج اور عمرہ اللہ کے لیے پورا کرو۔ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ، عرب کے جو لوگ تھے حج سے فارغت کے بعد مینا میں میلہ لگاتے تھے اور اپنے آبا و اجداد کے کارناموں کا خوب ذکر کرتے تھے۔ مسلمانوں سے یہاں کہا جا رہا ہے کہ جب تم 10 ذو الحجہ کو کنکریاں مارنے کے بعد، قربانی کرنے سے اور سر منڈانے سے اور طواف کعبہ اور سعی اور صفا مروہ سے فارغ ہو جاؤ تو اس کے بعد جو 3 دن مینا میں قیام کرنا ہے تو وہاں خوب اللہ کا ذکر کرنا ہے۔ جیسے زمانے جاہلیت میں تم اپنے آبا و اجداد کا ذکر کیا کرتے تھے، بہرحال اب آبا و اجداد کے تذکرے پر فخر کرنا جائز نہیں ہے۔ یعنی انسان کو جب اللہ سبحانہ تعالیٰ وہاں پہ رہنے کا 3 دن موقع دیتے ہیں مینا میں، تو کوئی انٹرٹینمنٹ کی باتیں نہیں کرنی ہیں، کوئی بھی ایسا میلہ اور جو ہے خرید فروخت یا شاپنگ وغیرہ ایسی کوئی نہ بات کرنی ہے، نہ ہی کرنی ہے، نہ اپنے گھر والوں کی، نہ اپنے خاندان والوں کی بڑائیاں کرنی ہیں۔
صرف اور صرف کس کی بڑائی کرنی ہے؟ اللہ کی بڑائی کرنی ہے، اللہ کا ذکر کرنا ہے، اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ وہ 3 دن بہت امپورٹنٹ ہے اللہ کی عبادت کے، خوب اللہ کی عبادت کریں، خوب جو ہے اللہ کا ذکر کریں۔ سیدنا ایاس بن حمار رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ نے میری طرف وحی بھیجی ہے کہ عاجزی اختیار کرو حتیٰ کہ کوئی کسی پر فخر نہ کرے، یعنی کہ نہ اپنے باپ دادا پہ فخر کرے، نہ اپنے خاندان والوں پہ فخر کرے، چاہے بہت بڑا رتبہ ہو، چاہے بہت بڑا آنر ہی کیوں نہ ہو، کبھی بھی نہ اپنے علم میں فخر کرے، نہ اپنے جو ہے قنبے خاندان قبیلے کسی چیز پہ بھی فخر کرے، اور پھر بہت زیادہ انسان ڈاؤن ٹو ارتھ یعنی ہمبلنس کے ساتھ زندگی گزارے، عاجزی کے ساتھ زندگی گزارے۔ سب کچھ دیا ہوئے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ہے، ہر چیز دی ہوئی تو اللہ تعالیٰ کی ہے، تو فخر کس چیز کا، فخر کس بات کا؟ وہ چاہے تو ایک پل میں لے لے، وہ چاہے تو ایک پل میں چھین لے، تو بس اللہ کا شکر ادا کریں۔ اور جہاں ذکر کرنے کو کہا جا رہا ہے ان خاص مخصوص 5 دنوں میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کثرت سے ذکر کریں۔ حدیث نمبر 28 اور 60 صحیح مسلم میں یہ حدیث آئی ہے۔ اور استغفار کو کثرت سے ذکر سے کرے، یعنی کہ استغفار اور کثرت ذکر کی نصیحت کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ دعا کی طرف توجہ دلائی ہے کہ اس لیے کہ کثرت ذکر کے بعد دعا کی قبولیت کی زیادہ امید ہوتی ہے، اور ان لوگوں کی مذمت کی جن کی زندگی کا مقصد اول دنیا کا حصول ہوتا ہے، اور ان لوگوں کی تعریف جن کی تمتع ان کو نظر آخرت کی کامیابی اور جہنم کے عذاب سے نجات حاصل کرنا ہوتا ہے۔ یعنی اللہ تبارک تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو یہاں پہ فرمایا ہے کہ تم کیا کرو۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں کہ تم ایسے نہ مانگنا، جیسے یہ لوگ کہتے تھے، فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، یعنی کچھ لوگ ایسے ہیں جو صرف اور صرف دنیا مانگتے ہیں، یعنی کہ اگر وہ کچھ ذکر کرتے بھی ہیں مینا میں، کچھ دعائیں کرتے بھی ہیں، تو وہ کیا مانگتے ہیں؟ صرف دنیا مانگتے ہیں، دنیا ہی مانگ کے کہتے ہیں، دنیا کی ان کی سب دعائیں ہوتی، دنیا کی ان کی حاجتیں ہوتی ہیں۔ تو اس آیت میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کی جن کی زندگی کا مقصد صرف اور صرف دنیا حاصل کرنا ہوتا ہے ان کی مذمت فرمائی ہے، اور ان لوگوں کی تعریف کی ہے جن کی امید، جن کا ٹارگٹ آخرت کی کامیابی ہوتی ہے اور جہنم کے جو ہے آگ کے عذاب سے نجات یعنی نجات مانگتے ہیں، تو ان کی تعریف کی گئی ہے اور دنیا پرست والوں کی مذمت کی گئی ہے اس آیت میں۔ تو ہمیشہ انسان کو سوچنا چاہیے کہ ہم کیا مانگ رہے ہیں، اپنی دعاؤں پر دھیان دیں۔ تو مومنوں کی جو دعائیں ہوتی ہیں دونوں جہاں کی بھلائیوں کی ہوتی ہیں، تو جو مومن جو دعا مانگتے ہیں وہ دونوں جہاں کی بھلائیاں مانگتے ہیں، لیکن اس کے برعکس، اس کے اپوزٹ، جن کا آخرت پہ یقین نہیں ہے، جو یہ یقین ہی نہیں رکھتے آخرت ہوگی، تو ایسے جو کفار ہیں اور ایسے دنیا پرست جو لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے دنیا کو سب کچھ سمجھ لیا ہے، وہ کہتے ہیں اے اللہ ہمیں دنیا میں دے دے جو کچھ دینا ہے، پھر اللہ تبارک تعالیٰ ان کو دنیا میں دے دیتے ہیں، ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، نہیں ہے ان کے لیے کوئی حصہ آخرت میں۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے جو کچھ تھا اپنا دنیا میں مانگ لیا نا، کتنا گھاٹے کا سودا کیا انہوں نے۔ لیکن اس کے اپوزٹ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہتے ہیں وَمِنْهُمْ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ، آیت نمبر 201 میں ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں، اور ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھی بھلائی دے اور آخرت میں بھی ہمیں بھلائی دے اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔ تو مومنوں کی دعائیں جو ہوتی ہیں دونوں جہاں کی بھلائیوں کی ہوتی ہیں، اس لیے ان کی تعریف کی گئی ہے۔ اس دعا میں تمام بھلائیوں کو، دین کی ہو چاہے وہ دنیا کی ہو، اس میں جمع کر دیا گیا ہے، اور تمام برائیوں سے بچاؤ بھی ہے۔ اس لیے دنیا کی بھلائیوں میں کیا آتا ہے؟ دنیا کی بھلائی جو مانگی جا رہی ہے اس آیت میں، اس میں آتا ہے عافیت، راحت، آسانی، تندرستی، گھر بار، بیوی، بچے، روزی، علم، عمل، اچھی سواریاں، نوکر چاکر،
لونڈی غلام، عزت و آبرو وغیرہ تمام چیزیں آ گئیں۔ جب دنیا مانگی تو اس میں ساری چیزیں یہ آ گئیں، اور آخرت کو جب مانگا تو آخرت کی بھلائی میں جو حساب کا آسان ہو جانا، آخرت کا جو حساب جب ہوگا تو حساب آسان ہو جانا اور اس کی گھبراہٹ سے نجات پانا، نامہ اعمال کا دائنے ہاتھ میں ملنا، سرخرو ہونا، بالآخرت عزت کے ساتھ جنت میں داخل ہو جانا، یہ سب آ گیا۔ پھر اس کے بعد عذاب جہنم سے نجات چاہنا، اس سے مطلب یہ ہے کہ ایسے اسباب اللہ تعالیٰ مہیا کر دے، مثلاً حرام کاریوں سے اجتناب، گناہوں اور جو برائیاں ہیں اس سب کو ترک کرنے وغیرہ سب کچھ اس میں آ گیا۔ قاسم فرماتے ہیں جسے شکر گزاری اور ذکر کرنے والی زبان اور صبر کرنے والا جسم مل گیا، اسے دنیا اور آخرت کی بھلائی مل گئی اور عذاب سے نجات پا گیا۔ یہ بخاری کی حدیث میں سے ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا کو باکثرت پڑھا کرتے تھے۔ حضرت قتادہ فرماتے ہیں کہ حضرت انس سے پوچھا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ تر کس دعا کو پڑھتے تھے؟ تو آپ نے جواب دیا یہی دعا بتائی، یعنی کہ یہی دعا پڑھتے تھے۔ حضرت انس جب خود بھی کبھی دعا مانگتے تھے تو اس دعا کو کبھی نہیں چھوڑتے تھے۔ چنانچہ حضرت ثابت نے بھی ایک مرتبہ کہا کہ حضرت آپ کے یہ بھائی چاہتے ہیں کہ آپ ان کے لیے دعا کریں، تو آپ نے یہی دعا پڑھی، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ بہت خوبصورت دعا ہے، ہر دعاؤں میں اس دعا کو ضرور مانگا کیجیے۔ اسی طرح سے ایک اور حدیث میں آتا ہے، مسلم کی حدیث 2688 میں سیدنا انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسلمان کی عیادت فرمائی، یعنی کہ ان کو دیکھنے گئے جو کہ پرندے کے ننھے بچے کی طرح ہڈیوں کا ڈھانچہ ہو گیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کیا تم اللہ سے کوئی دعا یا سوال کیا کرتے تھے؟ تو اس نے جواب دیا جی ہاں، میں یہ دعا کہا کرتا تھا، اے اللہ تو نے مجھے جو آخرت میں سزا دینی ہے وہ دنیا ہی میں دے دے۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ، تمہیں اس کی استطاعت و طاقت نہیں، تم نے یہ دعا کیوں نہ کی؟ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ اے ہمارے رب، ہمیں دنیا میں بھی خیر بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی خیر بھلائی عطا فرما، اور ہمیں آگ کے عذاب سے محفوظ رکھ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے اللہ سے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے اسے شفا فرمائی۔ تو بہت خوبصورت ہے، اور کبھی بھی انسان کو اللہ تبارک تعالیٰ سے یہ دعا نہیں مانگنی چاہیے۔ اس حدیث سے یہی سیکھنے کو ملتا ہے کہ اللہ سے کبھی بھی ایسی دعا نہیں مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آپ جو بھی آخرت بھی دینا ہے دنیا میں دے دے۔ ہم اس کی استطاعت نہیں رکھ سکتے ہیں، آخرت کی کوئی استطاعت نہیں رکھ سکتا کہ وہ دنیا میں سہ سکے۔ اللہ تعالیٰ سے جب بھی دعا مانگے تو یہی دعا مانگے، اے اللہ ہمیں دنیا کی بھی بھلائیاں عطا فرما اور آخرت کی بھی بھلائی عطا فرما۔ اور خیر کے اندر خیر جو بھلائی مانگی جا رہی ہے دنیا میں بھلائی، تو اس کے اندر ہدایت بھی آتی ہے۔ سب سے بڑھ کر جو خیر و بھلائی اللہ کی طرف سے ہوتی ہے وہ ہوتی ہے ہدایت۔ جب کسی کو ہدایت مل جاتی ہے تو اس کی کیا ہوتی ہے؟ دنیا بھی کامیاب ہوتی ہے اور آخرت بھی کامیاب ہوتی ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عصائب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان یہ دعا پڑھتے ہوئے سنا تھا۔ یہ دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم طواف کے دوران، جب طواف کا ایک مقام ہوتا ہے، جب رکن یمانی اور حجر اسود کا ایک خانہ کعبہ کی دیوار ہوتی ہے، وال ہوتی ہے، اس طرف یہ آتا ہے حصہ، تو اس طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھا کرتے تھے۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر 202، اولئک لہم نصب مما کسبوا واللہ سریع الحساب۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے اس میں ایک حصہ ہے جو انہوں نے کمایا، اور اللہ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ تو یہی لوگ ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ان کو دیا ہے ان کا کمائی کا حصہ،
اور اللہ سبحانہ تعالیٰ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ اولئک لہم نصیب مما کسبوا، یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے حصہ ہے جو انہوں نے کمایا۔ یعنی دنیا میں جو لوگ ہیں جو کمائی کر رہے ہیں، اچھی ہو یا بری، وہ سب ان کے لیے کیا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا موجود ہے، ان کی کمائی کا حصہ موجود ہے۔ اور اللہ تبارک تعالیٰ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ قیامت قائم ہوگی اور ہر انسان کی حساب کتاب شروع ہو جاتا ہے۔ اور واللہ سریع الحساب، اللہ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ ایک انسان جس کی آنکھیں بند ہو جاتی ہیں، اس کی موت واقع ہو جاتی ہے، اس کا حساب کتاب بھی کیا ہوتا ہے؟ شروع ہو جاتا ہے نا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بہت جلد حساب لینے والا ہے، اور ہو سکتا ہے قیامت بہت قریب ہے، اور قیامت قائم ہوتے ہی کے ساتھ ہی ہر انسان کیا ہوگا؟ اللہ تبارک تعالیٰ کے سامنے حساب کتاب دینا شروع کر دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو حساب ہے اس کا حساب بہت پکا ہے، اس کے بہت زیادہ نگران موجود ہیں، ہر چیز لکھ رہے ہیں، کوئی کمی نہیں، کوئی کوتاہی نہیں۔ عقل مند تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس دنیا میں رہ کے اپنی آخرت کی تیاری کر لی، اور وہ کیا ہیں؟ وہ بے وقوف ہیں، وہ سفہاء ہیں، وہ نادان ہیں، جو اس دنیا میں رہ کے وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس بہت زندگی ہے، بہت طویل زندگی ہے، 60 سال کے ہوں گے تو ہم حج کریں گے، یا ہم 40 سال کے ہوں گے تو ہم حج کریں گے۔ مال ہے، طاقت ہے، لیکن جاتے نہیں ہیں، بڑھاپے کے لیے چھوڑے رکھتے ہیں کہ ابھی تو ہمیں اور گناہ کرنے ہیں، دیکھا جائے گا بعد میں جائیں گے۔ تو حج بہت بڑی سعادت ہے، جس کے پاس مال ہے اور استطاعت ہے، جسمانی قوت بھی ہے، تو وہ سب سے پہلا جو ہے اللہ کی عبادت کا شرف حاصل کرے اور حج کرے۔ بہت قیمتی چیز ہے، اور کیا معلوم زندگی اتنی ہے بھی کہ نہیں ہے۔ آج کل تو موتیں اتنی زیادہ ہو گئی ہیں، بیماریاں اتنی زیادہ ہو گئی ہیں کہ آج مرے اور کل دوسرا دن، 15 دن، 16 دن، پھر سال بھر۔ تو موت کا کوئی لمحہ بھی پتہ نہیں کسی کو کب موت واقع ہو جائے۔ تو اکثر ہندوستان، پاکستان، جو ہمارا سندھ کا علاقہ ہے، یہاں کے لوگ کیا کرتے ہیں؟ حج کو سمجھتے ہیں یہ ایک بڑھاپے کا جو ہے مناسک جو ہے عبادت ہے۔ نہیں، یہ انسان جب جس کے پاس بھی مال ہے، طاقت ہے اور وقت ہے، وہ جائے، اس کے اوپر پھر حج کیا ہے؟ اس کے اوپر فرض ہو گیا ہے۔ مال ہے، استطاعت ہے، اور اس کا ہاتھ پیر صحیح سلامت ہے، عاقل ہے، اور اس کے پاس وقت ہے، تو پھر وہ حج اس کے اوپر فرض ہو گیا۔ تو سب سے پہلا ارکان حج کریں، کیونکہ حج کے ارکان میں بہت زیادہ طاقت اور قوت لگتی ہے اور صبر کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایک بوڑھا انسان سے یہ ارکان نہیں ہوتے ہیں، روتے ہیں لوگ جا کے وہاں پہ، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ لوگوں کو ہمت دیتے بھی ہیں۔ لیکن کسی بوڑھے شخص سے پوچھیے گا کہ حج کا سفر کیسا رہا؟ آدھے ارکان وہ ادا کر پاتے ہیں، آدھے ارکان کے لیے جمرات میں کنکڑیاں لگانے کے لیے وہ لوگوں سے اپنی طرف بھیج دیتے، اپنی طرف سے بھیجتے کہ بیٹا آپ میری طرف سے کنکڑیاں لگا دیجیے گا نا۔ تو کتنی خوش نصیبی ہے کہ انسان اپنے سارے ارکان خود سے ادا کرے، خود سے اپنے سارے عبادت کرے۔ ارکان جہاں پہ جمرات میں کنکڑیاں لگائی جاتی ہیں، اس کے خیمے سے وہ جگہ بہت دور ہوتی ہے، تقریباً 5-6 کلومیٹر کی دوری ہوتی ہے۔ پھر جانا پیدل اور پیدل آنا، سارا جگہ پیدل ہی سفر کرنا، مزدلفہ بھی پیدل، اور اگر جاتی بھی ہیں سواریاں میٹرو یا ٹرین تو اتنا رش ہوتا ہے کہ اس میں سوار ہوتے ہوتے 4-4 5-5 گھنٹے لگ جاتے ہیں۔ بہتر یہی ہوتا ہے کہ لوگ پیدل چلنا زیادہ صحیح سمجھتے ہیں، اور پیدل چلنے کے لیے بھی طاقت ہوتی ہے۔ ایک بوڑھا شخص اتنا پیدل نہیں چل سکتا ہے، تو سب سے پہلی فرصت جس کے پاس ہو تو وہ حج کر لے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔